اور میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پڑھوں گا جس سے آپ کے دماغ میں جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی کوشچنس ہیں، تمام کے تمام اشکالات کا ازالہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ عن عبداللہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے طرف متوجہ ہوئے۔ اور جب کوئی بات کسی کو اسپیشل طور پہ، خاص طور پہ کہی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن۔ اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسے آنے والی ہے، 5 آفتیں ایسے آنے والی ہے، جن آفتوں کے اندر، جن چیزوں کے اندر تم بہت جلد ہی مبتلا ہو جاؤ گے۔ اذا ابتلیتم کہا، جب تم مبتلا ہو جاؤ۔ 5 چیزیں ایسی ہے جس کے اندر تم کیا ہونے والے ہو، بہت جلد ہی مبتلا ہونے والے ہو۔ وہ 5 چیزیں میں بیان نہیں کر سکتا، صرف 2 چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَوْ تُدْرِكُهُنْ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں سے، ان آفتوں سے۔ بتائیے وہ کیسی آفتیں ہوں گی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے سے پہلے ہی پناہ چاہ رہے ہیں؟ کچھ خاص تو ہے، کچھ خاص تو ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا خاص چیز بتائی ہے۔ نمبر 1 کے اوپر میں نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ لم تظہر الفاحشۃ فی یوم قط حتی یعلنوا بها۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا، جو پیشین گوئی کی، وہ کیا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی یوم قط حتی یعلنوا بها۔ جب تم فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جاؤ، جب تم زناکاری، بدکاری، بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاؤ، اور حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ تم اسے اعلان کر کے کرنے لگو۔ یہ مین پوائنٹ ہے، اعلان کر کے کرنے لگو، تو پھر سمجھو وہ آفتیں آنے والی ہیں۔ وہ آفتیں کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر کھلے عام زناکاری ہو رہی یا نہیں ہو رہی، بدکاری ہو رہی یا نہیں ہو رہی، بد اخلاقی ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ آج ہم خود کا محاسبہ کر لیں۔ ہم سب سے پہلی بات جو کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ریمائنڈ لینا چاہ رہے ہیں آپ کا، وہ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بزرگ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، نمازی ہے، حاضی ہے، قاضی ہے، سب ہے، لیکن گھر میں سب اس کو بڈھے بولتے، یہ بڈھا آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے بڈھے اچھے اخلاق سے گھر میں پیش نہیں آئے، اس لیے آج اس کو، بزرگ کو بڈھا بول ڈالا۔ دادا جان کو لوگ کیا بول رہے ہیں؟ بڈھے بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادا جان کا اخلاق صحیح نہیں ہے، جس کو جو چاہتا جب چاہتا بول دیتا، کچھ سوچتا سمجھتا نہیں۔ اچھا چلیے اچھی بات ہے، وہاں سے الحمدللہ اچھی ٹوپی لگا کے، اچھے کرتے پاجامہ لگا کے آگے مسجد میں آئے، مسجد میں نماز پڑھے، مسجد سے باہر گئے، باتیں چل رہی ہے، بہت پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، جتنی بھی نہیں چاہے اتنے پھینکے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے؟ سگریٹ، بیڑی، تمباکو چھوڑ رہے، دھواں، باتیں ہو رہی ہے۔ اچھا مسجد میں نماز ابھی پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً اس برائی کا ارتکاب کر رہے، وہ بھی اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں، سب کو دکھا کے کر رہے ہیں، سب کو دکھا کے۔ لوگ پہ روڈ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کا آنا جانا لگا ہوا ہے، اور کہہ رہے فلاں صاحب سگریٹ پیتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔
یہ اعلانیہ طور پر آپ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے اور چھوٹے، جس کو ہم چچا جان بولتے ہیں، ابو جان بولتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بھی اعلانیہ طور پر گناہوں میں مبتلا ہیں۔ کیا گھر کے اندر ابو جان، چچا جان، خالو جان سوئے ہوئے ہیں، اچھا کوئی آیا بزنس کا بندہ، کوئی آیا اپنا ملنے والا، کہا کون ہے؟ کہا بیٹا دیکھ لو جا کر کے، چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹا سا بچہ بھیج دیا۔ کہا ابو ہے کیا؟ بولا ہاں۔ آئے ابو کو بولے ابو فلاں صاحب بلا رہے ہیں۔ اچھا فلاں صاحب بلا رہے ہیں، چلیں گے۔ کیوں آئے پوچھ لو۔ پوچھا کیا؟ پیسے لینا باقی ہے۔ کہا کیا؟ جا کر کے بول دو ابو ہے نہیں۔ بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، جا کر کے دروازے پہ بولتے ابو نے کہا کہ ابو ہے نہیں۔ وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں یہ ہمیں کتنا گھمائے گا۔ یہ اعلانیہ طور پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اعلانیہ طور پہ آپ گناہوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ آپ حاجی قاضی نمازی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے گا، ابھی میں بتاؤں گا کیسی کیسی بیماریاں آنے والی ہیں جب ایسے لوگ ملنے لگے، ایسے لوگ گھر میں ہو جائے، مکان میں ہو جائے، بازار میں ہو جائے۔ اسی طریقے سے آئیے ہمارے نوجوان بھائی کیا کہنا، ادھر سے بائک چلاتا ہوا آ رہا، ایک دم بال یہودیوں جیسا، ادھر سے کٹایا ادھر سے کٹایا۔ اللہ کے رسول نے قضا کرنے سے منع کیا تھا، اور یہ گھوڑوں کے دم کی طرح خنزیر کے اوپر آپ دیکھیں گے وہ ایک بال ہوتا ہے، تھوڑا موٹا موٹا ہوتا ہے، وہ اوپر کو ہوتا ہے، اوپر کو خنزیر کے پیٹھ کے اوپر وہ موٹا موٹا بال، بڑا بڑا بال ہوتا ہے، لیکن اس کے اور بدن میں اتنے بڑے بال نہیں ہوتے ہیں۔ آج دیکھو یہودی نے تمہیں کہاں تک لے جا کر کے چھوڑا۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان اس فیشنوں، جتنی بھی فیشنز ہیں، ان تمام کے تمام فیشنوں کو زیبتن کیے ہوئے ہیں۔ آ رہا کان میں بالو پہنا ہوا، واہ کیا بات ہے۔ کسی سے جب ملا اپنے ہم نوا سے، سب سے پہلے تیری ماں کا تیری بہن کا سلام نہیں، کلام نہیں، کچھ اچھی بات نہیں، تیری ماں کا تیری بہن کا ملا۔ اعلانیہ طور پہ نوجوان برائی کے اندر مبتلا ہے اور دعوت دے کر کے لوگوں کو برائی میں مبتلا کر رہا۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں گھروں میں وہ بھی اچھی نہیں ہے، اس کو بھی لوگ بڈھی بولتے۔ کیوں بڈھی بولتی؟ کیوں؟ اب کوئی دوسرے نہیں بولتی، اس کی بیٹیاں بولتی، اس کی بہویں بولتی۔ کیوں؟ نوکر سمجھ لیا، بہو گھر میں آ گئی، نوکر سمجھ لیا، جو چاہے وہ کراؤ، جو چاہے وہ کراؤ۔ ایسا لگ رہا ہے روڈ میں کام کرنے والے جتنا چاہو کھٹا لو۔ اس لیے اس نے اپنے اخلاق کو بگاڑ کر کے بہو کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے پیش کیا، اس لیے اسے آج لوگ بڈھی بولتی۔ لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کا تو پوچھنا ہی نہیں، خود بھی برائی میں مبتلا اور اپنے بچیوں کو بھی برائی میں مبتلا کر رہے۔ کیسے؟ اس کے ڈریس کے اوپر تھوڑا سا میں فوکس کر دوں۔ جب آپ ہماری ماں اور بہنوں کو بازار میں دیکھیں، روڈ پہ دیکھیں، کسی کا برقع ایسا نہیں ہوتا جو ٹائٹ نہ ہو، بلکہ ادھر ایک لپی نکلی ہوئی ہوتی ہے، ادھر وہ بھی پیچھے سے باندھ لیتی ہے، یعنی تمام کے تمام اعضاء یوں ہی نظر آتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا رہتا ہے کہ مارکیٹ میں ہماری مائیں اور بہنیں گئی لیکن اسے برقع نہیں ملا، چھوٹی بچی کا برقع ملا، وہی ڈال کے آ گئی۔ میرے بھائیو، تو یہ اعلانیہ برائی جب معاشرے کے اندر آ جائے تو پھر سنیے کیا ہونے والا ہے۔ آئیے ہم نوجوان بہنوں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ہماری نوجوان بہنیں جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والی ہے، اس کے پاس ایکٹیوا ہے، آتی ہے جاتی ہے، اور ایک کپڑا چلتا ہے جس کا نام لیگی ہے، لیگی سب جانتے ہوں گے، پورا ٹائٹ ہوتا ہے، پورے جسم میں وہ کپڑا ٹائٹ ہی ہوتا ہے، پہن لیا۔ اب چونکہ مسلمان کی بچی ہے، مسلمان کی بہن ہے، حاجی صاحب کی بیٹی ہے، اسے کون برا کہتا، اس لیے وہ اوپر سے برقع ڈال لیتی ہے، اور برقع ڈالنے کے بعد ایئر فون لگاتی ہے کان میں، اور نیک ایئر فون۔ اب یہ ایئر فون کا زمانہ نہیں رہا جو آپ لوگ نے دیکھا، نیک ایئر فون لگائی، پتہ بھی نہیں چلتا، بات کرتے ہوئے ہی جا رہی ہے۔ یہ بچہ ہے ادھر سے چھیڑا، وہ بچہ ہے ادھر سے چھیڑا، پتہ کیا چلا؟
پتا کیا چلا؟ فلاں صاحب کی بہن کو تو فلاں بچہ نے ایسا کرا ویسا کرا. کیوں؟ اب میں برائی بتاتا ہوں. جب آپ سے وہ دور ہو جاتی ہے، آپ کی نگاہوں سے دور ہو جاتی ہے، جس برقعے کو آپ نے پہن کر کے اسکول جانے کو کہا تھا، کالج جانے کو کہا تھا، اب وہ اس برقعے کو نکال کر کے بیگ میں ڈالتی ہے اور یوں ہی عام لڑکیوں کی طرح، غیروں کی طرح ایسے پھرتی ہے کہ آپ بھی دیکھیں تو تھوڑا سا شک کر لیں گے یہ میری بچی ہے کسی اور کی بچی ہے. جب اعلانیہ طور پر یہ تمام کی تمام برائیاں تمہارے اندر سما جائے اور تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ. کہا تب اس معاشرے کے اندر، اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین طاعون کی بیماری نازل فرما دیتا ہے. والاوجاع، اور ایسی بیماری، ایسی برائی، ایسی آفت، والاوجاع جو لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا، جو نہ تم نے دیکھا اور نہ ہی تم سے پہلے جتنے اسلاف گزر گئے اس نے دیکھا اور نہ ہی سنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میں نے جو ابھی برائیاں گنوائیں، کیا یہ میں نے اپنی طرف سے گنوائی؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے نہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں ہماری عزت ہے کیا؟ نہ. ہماری ماں اور بہنوں کی ہم خود سے عزت کر رہے کیا؟ نہیں. جب ایسی برائی ہمارے اندر خود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشین گوئی کی، اے یا معاشر المہاجر، اے مہاجروں کی جماعت سن لو، تو پھر تم لوگ طاعون میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ایسی آفتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے جو نہ کہ تم نے سنا ہے اور نہ تیرے باپ دادوں نے کبھی سنا. کورونا وائرس کو کس نے سنا تھا؟ کس نے سنا تھا؟ ہاں، کنسپٹ میں لوگ پڑھتے تھے، کنسپٹ میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن عام آدمی کے ذہن میں یہ بات تھی بھی نہیں. تو ہم اب کیسے کہیں کہ یہ کورونا وائرس کیسے یہاں سے چلا جائے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا لوگ برائی سے رک گئے؟ کیا لوگ ٹی وی نہیں دیکھ رہے؟ کیا لوگ گانے نہیں سن رہے؟ کیا لوگ ڈانس نہیں دیکھ رہے؟ کیا لوگ ٹی وی میں ریچارج نہیں کروا رہے؟ سب سے پہلے لاک ڈاؤن رہے، کچھ بھی رہے، ٹی وی ریچارج تو ہونا ہی چاہیے تھا، چاہے بھیک مانگ کے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، چوری کر کے لاؤ. کیوں؟ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کے اوپر کبھی شفقت نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. کبھی اسلام کی جو نگاہ ہے، مسلمان کی جو نگاہ ہے، اس نگاہ سے ہم نے دیکھا ہی نہیں. بس ہمارے دلوں میں ہوس ہے ہم کیسے آگے بڑھیں، دنیا کا مقابلہ کیسے کریں. میرے بھائیو، دنیا کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ دنیا ایسی چیز ہے جس سے مقابلہ کسی نے کیا ہی نہیں. جس نے بھی یہاں بڑا بننے کی کوشش کیا، اللہ رب العالمین اسے زمین میں دھسا دیا. قارون کہاں ہے؟ زمین میں دھس رہا؟ نہیں دھس رہا. شداد جس نے جنت بنایا، اپنی جنت کو دیکھ نہیں پایا، اللہ رب العالمین اسے زمین بوس کیا یا نہیں کیا؟ فرعون کو گھر کے آب کیا نہیں کیا؟ جب آپ کے پاس اتنی مثالیں ہیں تو پھر کیوں آپ بھٹک رہے ہیں؟ کیوں آپ رب کو چھوڑ رہے ہیں؟ جب ایسے لوگ معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں، جب ایسے لوگ پنپنے لگے جن کی کوئی عزت نہیں ہے، جو بہت زیادہ بے عزت ہے، ناچنے گانے والیاں جب معزز ہو جائے تو یاد رکھنا قیامت بہت قریب ہو جائیں گے. آج بتائیے کس بھائی کے موبائل کے اندر فلم اور گانے نہیں ہیں، ننگی فلمیں نہیں ہیں؟ بتائیے. بلکہ میں تو کل فیس بک پہ ایک ایسی بے حس عورت کا کچھ بیان دیکھا، مجھے بہت برا لگ رہا. آج کل فیس بک پہ ہے، وہ بہت زیادہ موٹی تازی ہے، بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین سے مذاق کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، مذاق، اللہ کا مذاق اڑا رہی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا چلا جائے، حیا نام کی چیز چلی جائے، شرم و عار تمہارے لیے نہیں رہے، فافعل ما شئت، تم آزاد ہو، جو چاہو کر سکتے ہو.
جب شرم و حیا ہی نہیں ہے تو ہم بہن بیٹی ماں میں کیسے فرق سمجھیں گے؟ یہ حیا کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہم بہن کو بہن بولتے، ماں کو ماں بولتے، بیوی کو بیوی بولتے ہیں، اور ہم اپنے دین سے مذاق کرنے لگے۔ میرے بھائیو، ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو اتنی آفتیں ہیں وہ کیوں ہیں؟ آئیے میں دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ، لوگ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو پھر سوچو کیسی کیسی آفتیں آنے والی ہے، دیکھ لینا۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو پھر سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کیا پیشین گوئی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات آ جائے، جب ایسے لوگ معاشرے میں ہو جائے جو ناپ تول میں تو کمی کرنے لگے، تو یاد رکھنا پھر تمہارے اوپر اللہ رب العالمین قحط شالی مسلط کر دے گا۔ آج وقت پہ بارش نہیں ہو رہی، آج پچھلے 10 سالوں یا 20 سالوں کی طرح اناج نہیں ہو رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ بخیل ہو گئے۔ جب ہم کسی سے لیتے ہیں ایک دم کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اور جب ہم کسی کو دیتے ہیں ایسے ڈنڈی مارتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کیا کی کہ سنیے کہ جب ایسے لوگ آ جائے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر قحط شالی کو مسلط کر دے گا، اور کیا؟ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور تمہاری روزی کو تنگ کر دے گا، تمہاری معاش کو تنگ کر دے گا۔ آج بتائیے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی، جسامت ہونے کے باوجود بھی، تندرست رہنے کے باوجود بھی، آج آپ کما پا رہے ہیں یا نہیں کما پا رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ آج ہمارا معاش تنگ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری روزی تنگ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اسباب بیان کر دیے کہ اسلام جو کہتا ہے، اسلام جو کہتا ہے ہم اس کے اوپر، ریئل اسلام کے اوپر، حقیقت اسلام کے اوپر خود عمل پیرا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام حالات آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، اور جب لوگ ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں تو ان کے جو حاکم ہوں گے وہ جابر حکمران ہوگا۔ وہ جور السلطان، جابر حکمرانوں کے دست میں تم گرفت ہو جاؤ گے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے اوپر اچھے حکمران ہیں، شفیق حکمران ہیں جو سب کے خیال کرتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ کتنے جابر ہیں سارے لوگ جانتے ہیں، کتنے جابر ہیں سارے لوگ جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کب سمجھیں گے؟ کب سمجھیں گے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، سمجھنا ہی پڑے گا، اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمارا وجود کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا، ہے نا؟ مٹ جائے گا میرے بھائیوں۔ وجود مٹانے پہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں، کم سے کم اپنے ایمان کی اصلاح تو کر لے، اپنے اعمال کی اصلاح تو کر لے۔ میرے بھائیوں، کورونا وائرس اسی وجہ سے آیا تاکہ ہم لوگ کیا ہو گئے؟ بدبخت ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے، ہمارے معاشرے گندے ہو گئے، گندوں سے گندے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اگر تم صالح معاشرہ چاہتے ہو، اگر تم سچائی چاہتے ہو، اگر تم اچھا سے اچھا دن چاہتے ہو تو سن لو، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں آ جاؤ، خالص توبہ کر لو، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ رب العالمین تمہارے وہی دن لوٹا دیں گے جس طریقے سے تم خوش رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دوستوں میں ملتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر ویسا دن ہمیں چاہیے، کورونا وائرس سے مکتی چاہیے، تو کورونا وائرس تو آ گیا، لیکن اس کو بھگانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین ایسی تاریخ کبھی پیدا ہی نہیں کیا، آج تک نہیں کیا۔ وہ کون سی تاریخ میں بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی قوم کے اوپر عذاب آیا، کسی بھی قوم کے اوپر عذاب آیا تو وہ عذاب پھر سے اللہ کی طرف نہیں لوٹا، پھر سے اللہ کی طرف نہیں لوٹا،
وہ کون سی قوم ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہونے کے باوجود، اللہ کا عذاب ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اس عذاب سے نجات دے دیا؟ بتائیے کون سی قوم ہے؟ قوم یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کی قوم جب ہر دھرمی پہ آ گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے تیرے رب کے عذاب کو، یونس علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے کہ یونس آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے اس وقت میں نکل جائیے گا، اس وقت میں نکل جائیے گا اور اس کو عذاب کی نشانی بتا کے جائیے گا۔ جب وہ وقت آیا، لوگوں کے چہرے بدلنے لگے، وہ عذاب کے آثار نما ہونے لگے۔ اب اس کے بعد قوم یونس نے سوچا، ارے ہم نے تو دیکھا ہے پچھلی تاریخ کو، ہم نے تو پڑھا ہے پچھلی تاریخ کو، ہم نے دیکھا فلاں بستی کو، لہٰذا کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم یونس ایک بیگ ہو کر کے، بیگ جمع ہو کر کے کہہ اٹھتی ہے کہ دیکھو یونس کی بات مان لو ورنہ تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تمام کے تمام لوگ آ گئے اور یونس علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے، چلیے ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، وہ عذاب مسلط ہونے والا ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ یونس علیہ السلام جا کر کے دعائیں کرتے اور سارے کے سارے لوگوں کو کہتے استغفروا لربکم استغفروا لربکم استغفروا لربکم، اللہ رب العالمین سے استغفار کر لو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ رب العالمین یہ عذاب جو آنے والا اس کو واپس لے لے گا۔ تو وہ پہلی قوم گزری ہے جس کے اوپر عذاب آنے کے باوجود بھی عذاب واپس چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اور آپ بھی چاہتے ہیں ایسا ہو تو کورونا وائرس ہم سے ہٹ جائے، بھاگ جائے اور ہم لوگ پھر خوشحال ہو جائے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور توبہ کیجئے۔ جب توبہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام چیزیں بالکل درست اور صحیح ہو جائیں گی۔ وقت کا تقاضا نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی پھر موقع ملے گا تو آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو تمام مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگ جتنے یہاں بیٹھے اللہ رب العالمین تمام کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمانا۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو، اللہ تمام امت مسلموں کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو قرآن و سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔